بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فارغ زیادہ ہوتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا تب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو، اونٹنی کا دودھ پلائیں، اس سے شوگر دور ہو جائے گی۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہرائیں، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی ایک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس ٹھیک ہو جائے گی۔ گیس ٹھیک ہو جائے گی۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ رات کے وقت ناف میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔
زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھویا کرو، جلد اچھی رہے گی۔ شادی شدہ افراد بیر کھائیں پھر کمال دیکھیں، کیونکہ بیر مفید ہوتا ہے، بچوں، بڑوں، عورتوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی کرنے سے آپ کی عمر دراز ہوگی۔ لوکی دل کے مریض بندے کے لیے بہت بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی معدے کی تیزابیت سے جان چھڑواتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں کے اوپر فوری متوجہ ہوتا ہے: دلکش لوگ، خطرہ اور کھانا۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں، بلکہ خود ہی خشک ہونے دیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے، ویسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مورنگا کے پتوں میں پائے جانے والے کچھ مرکبات انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا کر خلیوں کے ذریعے گلوکوز کی مقدار کو بڑھا کر خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، شادی جلدی ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو گے، بخار اتر جائے گا۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کرواؤ، دیواروں پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ LCD وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کبھی نہ کھائیں، اس سے سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں تو آپ کو اندرونی طور پر کمزوری ہے۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی کلنک لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فقرہ "لوگ کیا کہیں گے" اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ "میرا رب کیا کہے گا" اپنی سوچ میں شامل کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دو، مکھی بالکل دکھائی نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو منہ دھو لیجئے، اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائیں کامیاب بندہ ہے، جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو۔ سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔